بس یا حسین، بس یا حسین، بس یا حسین۔ اس سورہ حمد میں اتنی وضاحت ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ پورا قرآن تجھے تب سمجھ میں آئے گا جب تجھے سورہ حمد سمجھ میں آئے گی، تب تک پورا قرآن کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب ہر مسلمان پریشان، میں ہدایت کس سے لوں؟ ہادی کون ہے؟ میرے وجود کو کون جانتا ہے؟ میں اپنی روح کی اگر راستہ پوچھوں زندگی بسر کیسے کرنی ہے، وہ کون سا ڈاکٹر ہے جس کے پاس جاؤں اور مجھے میری زندگی کا علاج ملے؟ آ جاؤ سورہ حمد میں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو خالی کیجئے کہ آپ کسی خدا کو بھی مانتے ہیں، آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، جو بھی ہیں، ذہنوں کو خالی کیجئے۔ بس تصور کیجئے کہ آپ پیدا ہوئے، آپ کو نہیں پتا میں کون ہوں، بس پیدا ہوا ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے، کھانا مجھے چاہیے، شادی کی مجھے ضرورت ہے، یہ سارے حیوانی جذبات میرے اندر ہیں۔ اتنا مجھے پتا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے، ہر شے کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ وداؤٹ علم اور وداؤٹ قدرت کوئی چیز بن نہیں سکتی۔ دنیا کو مٹی نے نہیں بنایا کیونکہ مٹی میں شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ اینٹ کے پاس کیا علم ہے؟ کوئی نالج نہیں ہے اس کے پاس۔ کوئی چیز بنانے کے لیے نالج کا ہونا ضروری ہے، تصور کا ہونا ضروری ہے۔ کریٹیوٹی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک تصور نہ ہو، علم نہ ہو، رنگ نہ ہو، قلم نہ ہو، حرکت نہ ہو، قدرت نہ ہو۔ یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں تب کوئی کسی چیز کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں۔ اب میں نے پوری کائنات کو دیکھا، اب میں کسی خدا کو نہیں مانتا، کسی ولی، کسی ہادی، کسی مذہب میں نہیں ہوں۔ اب میرے سامنے سورہ حمد آئی۔ سورہ حمد اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے، وہ گائیڈ بک ہے جو اس مشین کے ساتھ اللہ نے بھیجی ہے۔ سب سے بڑا اعتراض جو جوانوں پہ ہوتا ہے، شیعوں پہ ہوتا ہے، تو آج کل آپ کے مہربان محمد علی مرزا انجینئر صاحب بھی بڑا کر رہے ہیں کہ یا علی مدد کہنا بدعت ہے، اور قرآن سے بتاتے ہیں بدعت ہے۔ کئی جوانوں نے کہا مولانا اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا۔ میں نے کہا سمپل سا جواب ہے، تم قرآن سے باہر نہ نکلو، قرآن میں اللہ نے جواب دیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے۔ ترجمہ یہ نہیں ہے باللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی ہو سکتا تھا شروع کرتا ہوں اللہ سے، نہیں، اس میں خدا سے۔ اللہ کے بیچ میں اور مدد کے بیچ میں ایک اسم ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، آگے خدا خود جواب دے گا۔ اللہ کے بیچ میں اور مدد کے بیچ میں، با مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، با استعانت بولتے ہیں، با اور اللہ کے بیچ میں اسم ہے۔ شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے، اور میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ، ہم بھی اسماء خدا ہیں۔ نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ چلیے کون اللہ؟ مجھے کیا پتا، اللہ تو ہی بتا، میں تو تجھے جانتا ہی نہیں، میں تو پیدا ہوا ایسے سمجھے چوزا انڈے سے نکل، انڈے کو کیا، انڈے سے اسے کیا پتا مرغی کیا ہوتی ہے؟ میں بھی دنیا میں آیا، مجھے کیا پتا کون اللہ؟ کہتے گھبرا نہیں، میں خود بتاتا ہوں، الرحمن الرحیم۔ میری دو صفات ہیں، ایک صفت ہے کہ میں رحمان ہوں، ایک صفت ہے کہ میں رحیم ہوں۔ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے کہ دونوں رحمت سے نکلے؟ کہ ایک میں رحمان ہوں مطلب رحیم ہوں مطلب ایک میری رحمت عام ہے، جنرل ہے، سب کے لیے، حیوان، چرن، پرن، جتنی بھی کائنات ہے سب میں میری رحمت ہے۔ مطلب جب بادل برستے ہیں، میں بادلوں کو یہ نہیں کہتا کہ علی والے کے گھر میں برسنا، دشمن علی کے گھر میں نہ برسنا، رحمت عام ہے، جب یہ آئیں گے سب کے اوپر برسیں گے۔ دوسرا میری رحمت خاص ہے، میں ہر کسی کو نبی نہیں بناتا، میں ہر کسی کو علی نہیں بناتا، میں ہر کسی کو سیدۃ النساء العالمین نہیں بناتا، میں ہر کسی کو باب مدینۃ العلم نہیں بناتا، میں ہر کسی کو سیدہ شباب اہل جنت نہیں بناتا۔ یہ میری رحمت خاص ہے۔
میں ہر کسی کو حسین کی مجلس میں نہیں بلاتا، میں ہر کسی کے دل میں علی اور آل علی کی محبت کو نہیں ڈالتا۔ یہ رحمت کیا ہے؟ خاص ہے۔ اچھا خدا ہے، تو عام رحمت بھی کرتا ہے، خاص رحمت بھی کرتا ہے۔ میں کیا کروں؟ کہ بولو الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے خدا کا، کیونکہ وہ تیرا رب ہے۔ شکر کی بھی وجہ ہونی چاہیے۔ آپ مجھے پانی کا گلاس دیں گے، بولوں گا تھینک یو۔ آپ مجھے کھانا دیں گے، بولوں گا آپ کا شکریہ، آپ نے کھانا کھلایا۔ آپ مجھے کسی جگہ پر چھوڑیں گے، بولوں گا شکریہ، آپ نے کچھ میرے لیے کیا۔ آپ نے، اے خدا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہ میرا شکر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میں تیرا رب ہوں۔ اگر میں تدبیر نہ کرتا دنیا نہ بنتی۔ میں مدبر الامور، میں مینیجر ہوں، مینیج کرتا ہوں پوری کائنات کو۔ میں نے تجھے بنایا، میں نے تجھے خلق کیا، اور کیوں خلق کیا؟ میں نے تدبیر کر کے تجھے بنایا۔ تو اپنے وجود کو دیکھے گا، بہت بڑی سائنس ہے تیرے وجود میں۔ دنیا کی کوئی چیز کسی شے سے جدا نہیں ہے۔ میں نے تمہارے وجود کو تدبیر کیا۔ تدبیر کیوں کیا؟ رب العالمین مطلب پورے جہان کی تدبیر کرنے والا میں ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں رب اس لیے ہوں کیونکہ میں رحمان ہوں، میں رب اس لیے ہوں کیونکہ میں رحیم ہوں۔ کبھی سوچا؟ میرے مولا فرماتے ہیں 9 مہینہ یہ ماں بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، پیدا ہوتا ہے ماں کو تکلیف دیتا ہے، 9 مہینہ پیٹ میں ہوتا ہے تکلیف دیتا ہے، پیدا ہوتے ہی ماں کا خون چوستا ہے، دودھ وہ خون ہے جو دودھ میں بدلا ہے، یہ صرف لے رہا ہے، دے کچھ نہیں رہا۔ بچہ ماں سے صرف لے رہا ہے، اسے دے کچھ نہیں رہا، پھر بھی ماں سے محبت کرتی ہے، اس کی گندگی صاف کرتی ہے، اس کے ڈائپرز کو چینج کرتی ہے، ماں کو گھن نہیں آتی، اسے تکلیف نہیں آتی، وہ خوشی خوشی کرتی ہے۔ کہ مولا کیوں؟ کہ اگر وہ ماں کے دل میں رحمانیت کی صفت کو نہ ڈالا، اس صفت کی وجہ سے یہ ماں سب کچھ کر رہی ہے۔ لاؤڈ کے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کبھی کم ہو رہا ہے کبھی زیادہ ہو رہا ہے۔ سب بات پڑھے محمد والا صلی محمد۔ ایسا آگے جا کے احساس ہوگی اور لاؤڈ ڈسٹرب کرے گا تو موضوع آپ کے ذہن سے نکل جائے گا۔ فرمایا میں رب ہوں، اس لیے رب ہوں کیونکہ میں رحمان ہوں۔ اگر میرے دل میں بندوں کے لیے رحم نہ ہوتا میں تجھے پیدا کیوں کرتا؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ تو علماء سوال کرتے ہیں نہ ہونا اچھا ہے یا ہونا اچھا ہے؟ کسی چیز کا نہ ہونا اچھا ہے یا ہونا اچھا ہے؟ سب کہتے ہیں ہونا اچھا ہے۔ کہ اس نے تجھے عدم سے وجود دیا۔ وجود کیوں دیا؟ کیونکہ وہ رحمان تھا، اس کے دل میں محبت تھی، تبھی اس نے اپنی محبت کو تیرے ساتھ بانٹا۔ اب اس نے بتا دیا میں اللہ ہوں، میں اللہ کیوں؟ کہ میں رحمان و رحیم ہوں۔ میں رب ہوں، رب کیوں ہوں؟ کیونکہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں۔ پورے عالم کی تدبیر کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اے میرے بندے یاد رکھنا قیامت اور یوم الدین کا مالک کون ہے؟ میں اللہ ہوں۔ ٹھیک ہے خدا، میں سمجھ گیا تو نے مجھے پیدا کیا کیونکہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ تو میرا رب ہے۔ دنیا آخرت یوم دین کا مالک تو ہے۔ اب بتا تو صحیح اس یوم دین کے لیے میں کیا کروں؟ کوئی پلان دے مجھے، اسکول بن گیا یہ اسکول اس کے لیے، اب میں اس اسکول میں آ کے کروں گا، کوئی سلیبس دے مجھے، میری ڈیوٹی کیا ہے دنیا میں آنے کے بعد، میں دنیا میں لایا کیوں گیا؟ اللہ ہدف دنیا بتاتا ہے، کہتا بول ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ یہاں پہ وہابی شیعوں سے بڑا کھیلتے ہیں، بزار زبان پریشان جاتا ہے، سمپل شبہ ہے، اس کا جواب میں بھی دے دیتا ہوں۔ ایاک نعبد، یہ شبہ محمد علی مرزا نے بھی کیا ہے، کلپ بن جائے تو اس کو بھیج دیجیے گا۔ ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ترجمہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ مفتی کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا نعبد ایاک نستعین ایاک، لیکن کہا نہیں، پہلے کہا ایاک نعبد، حصر کیا،
مطلب تیری ہی عبادت کرتا ہوں، مطلب کسی اور کی نہیں مدد کرتا، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. تو کہتے ہیں مطلب میں کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، پھر تو یاری مدد کیوں کہتا ہے؟ اب ان کا سارا فوکس علی پر، سارا فوکس کس پر ہے؟ علی پر. اچھا ٹھیک ہے، چند لمحوں کے لیے ہم اس تفسیر کو، اس ترجمے کو جس طرح ہے اسی طرح مانتے ہیں. ایاک نعبد اس کو ذرا تھوڑا پیچھے رکھتے ہیں. ایاک نستعین ایشو ہے، ایاک نستعین پہ کیا ہے؟ خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. جب حصر کر دیا نا تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مطلب کسی اور سے، کسی مولانا کو تھوڑا ذہن سے باہر نکالیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتا. پھر تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ سمپل ترجمہ ہے، میں کسی سے مدد نہیں مانگتا. یہ نہیں ہے اس آیت میں کہ علی سے نہ مانگو ڈاکٹر سے مانگو. یہ نہیں ہے اس آیت میں گاڑی سے مدد مانگو اہل بیت سے نہ مانگو. آیت سریعاً حکم دے رہی ہے تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. کہ نہیں زندہ سے مانگ سکتے مردہ سے. اس آیت میں نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے. یہ تو تیرے فلسفے ہے نا، یا زندہ کے لیے ہے فلاں مردہ کے لیے، اس میں تو پڑھتا کیوں ہے؟ پہلی بات تو جنگ کیوں مار رہا ہے؟ عقل مند شیعہ وہ ہوتا ہے جب یہ تفسیر بٹھا کے پڑھو نا، پہلا کام یہ کرنا اسے جنگ نہیں مارنا، فوراً جب مارے گا حدیث میں، فوراً سورہ ہم سے نکل کے کسی اور صورت میں جاتا ہوں. نہیں، اللہ نے کسی صورت کو پڑھنے کے لیے بولا ہے، جواب بھی اسی میں ہونا چاہیے. میں بھی سورہ ہم سے باہر نہیں نکلوں گا، تجھے بھی سورہ ہم سے باہر نکلنے نہیں دوں گا. اگر کوئی اور آیت اسی طرح واجب ہوتی جس طرح سورہ ہم کو پڑھنا واجب ہے، آپ باہر نکل سکتے تھے. لیکن جب یہ روڈ میپ ہے تو کلیئرٹی بھی اسی کے اندر ہونی چاہیے، باہر نکلنے نہیں دیں گے. اب یہ بتا تو ماں سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی تیری ماں تیری مدد نہ کرے تو اپنی نجاست کو صاف نہیں کر سکتا. تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو انجینئر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو ریڑھی والے سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ اے مولوی تو مشہور ہونے کے لیے یوٹیوب سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ کوئی پوچھے محمد علی مرزا سے، جب ایاک نستعین میں کسی سے مدد نہیں مانگتا، پھر یہ بٹن کیا ہے آپ دکھاتے ہو، یہ سلور ملا، یہ گولڈن ملا. آپ کو مشہور کرنے میں اللہ نے مدد کی تھی، انگریزوں کو یوٹیوب نے مدد کی، آپ کی مسیحیوں کے یوٹیوب نے آپ کی مدد کی، سوشل میڈیا نے آپ کی مدد کی. تو آپ ان آلات و اسباب کی مدد نہ لو نا پیغام خدا کو پہنچانے کے لیے. میں نہیں کہہ رہا میں مخالف ہوں، آیت پہ ٹکا ہوں. پھر ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ، بیمار ہو جاؤ، ایاک نستعین. کھانا چاہیے، ایاک نستعین. پانی چاہیے، ایاک نستعین. کسی کے پاس نہ جاؤ. ترجمہ اگر یہ کرو گے کیونکہ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو ہر عقل مند بندے کے ذہن میں سوال ہوگا، اے خدا کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں ہر شے میں تجھ سے مدد مانگوں. اب سارے کپڑے میں خود پہنوں گا، سفر پہ جانا گاڑی کی مدد لوں گا، کبھی گدھے کی لوں گا، کبھی گھوڑے کی لوں گا، کھانا کھانا روٹی کی مدد لوں گا پیٹ بھرنے کے لیے، کچھ بھی کر، کبھی آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ کی مدد لوں گا. کس چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں؟ اللہ کی آواز آئے گی، عقل نہیں. پہلا جملہ نہیں پڑھا تم نے؟ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں. یہ ایاک نعبد، ایاک نستعین کے بیچ میں کیا ہے؟ واو ہے، واو عاطفہ. تو اگلے جملے کو پچھلے جملے کے ساتھ ملاتا ہے. اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. تیری ہی عبادت میں کسی بت سے مدد نہیں مانگتا، کیونکہ اگر بندہ کوئی بنا سکتا ہے تو بنا سکتا ہے. اللہ نہ چاہے تو ہم اس کے بندے بن سکتے ہیں کیا؟
توحید خالص. اور شیعوں سے بڑی توحید اور گاڑی توحید کسی مکتب کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس نہ وہ دعائیں ہیں نہ وہ مطالب ہیں. آ جاؤ مکتب اہل بیت میں. ہمارا تو وہ خدا ہے ہی نہیں جو جہنم میں پاؤں ڈال دے. گاڑی توحید یہیں سے ملتی ہے. اے خدا تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. ٹھیک ہے خدا ہے مدد مانگتا ہوں. ٹھیک ہے تو کس طرح مدد کرے گا یہ بھی تو بتا. اللہ نظر نہیں آ رہا اور بول بھی یہ رہا ہے کہ میری عبادت میں میں ہی مدد کروں گا. اب وہی مدد کرے گا نا. مطلب نقشہ میں تجھے دوں گا, ایڈریس میں تجھے دوں گا. کسی گہرے سے میری ایڈریس نہ لینا, کسی ان پڑھ سے میری ایڈریس نہ لینا, کسی بت سے میری ایڈریس نہ لینا. ایڈریس میری چاہیے میری سورہ حمد میں آپ میں تجھے ایڈریس دوں گا. مجھ ہی سے راستہ مانگنا. اچھا خدا تجھ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں تیری عبادت میں, بتا کیا کروں. کہا بولو اہدنا الصراط المستقیم. اب میں تجھے روڈ میپ دے رہا ہوں. اہدنا ہدایت کر, تو ہدایت کر, تو ہی مدد کر رہا ہے نا, تو ہدایت کر. صراط المستقیم اس راستے پر جو سیدھا ہے. راستہ ایک ہے 73 نہیں ہے. راستہ ایک ہے کلہم نجوم نہیں ہے. راستہ ایک ہی ہے جو ہدایت کا راستہ ہے. اہدنا ہدایت کر صراط مستقیم پر. اب بندہ کنفیوز ہوتا جائے گا, خدا صراط مستقیم یہ ہے کیا؟ صراط مستقیم ذرا ڈیفائن تو کر. صراط مستقیم کیا ہے؟ مجھے کیا پتا صراط مستقیم کیا ہے. اللہ کہتا ہے گھبراؤ نہیں, ڈیفینیشن میں خود دوں گا. شروع سے خود بتاتا ہوا آ رہا ہے. تیرا صبر کر, آگے جا, جواب تجھے خود مل جائے گا. اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت کی دعا مانگ مجھ سے. کس کے لیے؟ صراط مستقیم پر. اے خدا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ جانوں کیسے؟ پہچانوں کیسے؟ اگر کوئی کسی کو ایڈریس بتاتا ہے نا کہ فلاں کونے پہ چلے جانا, ایک دکان ہوگی, ایک کھمبا لگا ہوگا, یا فلاں جگہ پہ فلاں گاڑی کھڑی ہوگی, فلاں رنگ کے کپڑے والا بندہ ہوگا. آپ نشانی دیکھ کر راستے کو پہچان جاتے ہو. روڈ جیسے نا کوئی فلاں بورڈ لگا ہوگا تب جا کے آپ کو پہچان لگتی ہے. تو نشانیاں بتائی جاتی ہے نا, جس طرح انبیاء کی نشانیاں بتاتا ہے, اولیاء کی نشانیاں بتاتا ہے, رسول خدا کی نشانیاں بتاتا ہے. تو اے خدا یہ اس راستے کی نشانیاں کیا ہیں؟ میں اس راستے پہ چلوں تو کیسے چلوں؟ دنیا میں 100 راستے, 100 مولوی, 100 بتانے والے, 100 مفتی, تو بتا میں راستہ کیسے پہچانوں؟ تو میں تجھے راستے کی نشانی دے رہا ہوں. میں اتنا آسان کر کے بتاؤں گا تو بڑا ایزیلی اس ایڈریس پہ پہنچ جائے گا. صراط الذین, کس کا راستہ, کیسا راستہ, کیسا دکھتا ہے یہ راستہ؟ کب دیکھو اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم پہ چل. ہے کیا صراط مستقیم؟ پہچان کیا ہے صراط مستقیم بھی؟ کس کو دیکھ کے چلوں؟ مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی ڈبہ بھی بنانا ہے, پہلے سے کوئی نقشہ تو ہو, کوئی سانچہ تو ہو جس کی کاپی کر کے میں کچھ بناؤں. تو بتا تو صحیح میں کروں تو کیا کروں؟ آواز آئی, یہ ان کا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم, یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے. یا رسول اللہ. اب یہاں پہ بہت بڑی چھلانگ لگاتا ہے مفتی. آپ نے ٹانگوں کو پکڑ لیا, بھاگنے نہیں دینا اسے. فوراً جمعے کا خطبہ دے گا, کہے گا صراط مستقیم کہ چلو کن کا راستہ ہے؟ انعمت علیہم, جن پہ اللہ نے نعمت نازل کی. لوگ پوچھیں گے مفتی صاحب کون ہیں؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون, جو سب سے پہلے ایمان لائے. بدر والے, احد والے, میٹھے میٹھے پیارے پیارے, یہ بولتے ہیں, لٹرلی بولتے ہیں. کب کون کا راستہ ہے؟ تو کسی کو یہ پتا نہیں. خدا جب ساری ایڈریس حمد میں دے رہا ہے تو مجھے کہیں اور کیوں لے جائے؟ بتانا بھی تو سورہ حمد میں چاہیے نا کہ کن کا
راستہ. اب یہاں پہ شیعہ بولیں گے انعمت علیہم اہل بیت، وہ بولیں گے وہ ہے، وہ بولے گا وہ ہے. میں تو باہر نہیں نکل رہا، میں تو سورہ حمد بھی اٹکا ہوں نا. چلو آپ کا ترجمہ تشریح کر دیتے ہیں. انعمت علیہم کن کا راستہ ترجمہ کرتے ہیں نا، سمپل سا ترجمہ. کسی بھی اہل سنت شیعہ کسی بھی قرآن اٹھا لے ترجمہ یہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم. اور اتنے چالاک ہیں بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں، مطلب اللہ کو بتانے نہیں دیتے، خود پہلے بتاتے ہیں کہ ان کا راستہ. تو بریکٹ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خود ہی سمجھیں گے نا. انعمت علیہم جن پہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کی. اب مفتی کہتا ہے وہ جو پہلے ایمان لائے اللہ نے نعمت نازل کی، جو پہلے شہید ہوئے اللہ نے نعمت نازل کی. ہم نے آج تک انکار نہیں کیا کہ جنہوں نے پہلے اسلام لایا ان پہ نعمت نہیں کی تھی. لیکن تو یہ بتا ایک مکھی پر اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اب جب یہ بول دیا نا کہ جن پر میں نے اپنی نعمتیں نازل کی، اب ان سب کو جمع کر جن پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں. دنیا کا وہ کون سا وجود ہے جس پہ اللہ نے نعمت نازل نہیں کی؟ آپ بتاؤ تو صحیح. ایک کبوتر پہ بھی اللہ کی نعمت ہے، زمین پر بھی اللہ کی نعمت ہے، سارے مسلمانوں پر اللہ کی نعمت ہے. تو کیا میں سب کے راستے پہ چلوں؟ کوئی زرداری پہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ آپ کی حکم نعمت تو ہے نا. اللہ نے جان دی، وہ سانسیں لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ نعمت خدا ہے. نعمت کون سا؟ یزید پر بھی اللہ کی نعمت ہے نا. یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ وجود اللہ کی نعمت ہے نا. تو کل یزید بولے میرے اوپر اللہ کی نعمت ہے، بولے گا انعمت علیہم. اگر یہ ترجمہ جب آپ ایک لفظ عام بولتے ہو نا، مثلا ایک چیز کا عام ترجمہ تو عام میں سبب، پھر اللہ پر واجب ہے اس کو تخصیص دے، خاص کرے. مثلا میں بولتا ہوں یہ پیسے ہیں مومنین کے لیے، تو آپ پوچھو گے مولانا کون سے مومنین؟ کراچی والے، حیدرآباد والے، ایران والے، کس کے لیے آپ ڈونیشن دے رہے ہو؟ اب بولوں گا ایران والے. ایران میں بھی کون سے؟ قم والے، مشہد والے. ایڈریس جب دو گے تو اس بندے تک پہنچو گے. تو صراط الذین، خدا کی قسم قرآن نے وہ کڑی لگائی ہے، نہ کوئی مفتی نکل سکتا ہے، نہ کوئی مولوی بھاگ سکتا ہے. سبحان اللہ. کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. تو میں سوال کروں گا پروردگارا، تو نے نعمت عارف کاظمی پہ بھی کی، تو نے نعمت آیا سیما مرگا میں آنے والوں پر بھی کی، تو نے نعمت انسانوں پر کی، تو نے نعمت حیوانوں پر کی، تو نے نعمت پرندوں پہ کی، تو نے نعمت چوٹیوں پہ کی. دنیا کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس پہ تیری نعمت نہ ہو. اب بتا تو صحیح ان سارے نعمت والوں میں سے میں کن کے راستے پر چلوں؟ ذرا ایڈریس کو کلیئر تو کر دے. تو اللہ کی آواز آئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دو صفت بتا کے جا رہا ہوں جن کے اندر یہ دو صفات ہیں وہ نعمت والے ہیں. خدایا صفت تو بتا. آواز آئی انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. پہلی صفت یہ ہے میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا. حسن یہ والا نہیں ہے، حسن وہ والا ہے. اب مفتی اسی میں بحث چھڑی رہتی. اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، تو سیانا ہے تو میں بھی تیرا رب ہوں. بے شک بے شک. تو مکر کرتا ہے تو میں خیر الماکرین ہوں. میں صفت بتاؤں گا، کہا اپنا نام بتاؤں گا، نبی کا نام بتاؤں گا، تیسرے کی صفت بتاؤں گا. انما ولیکم اللہ والرسول، میں ولی، میرا رسول ولی. تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہو. بڑا آسان ہے، سب سے جا کے پوچھی رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی؟ کہتے علی نے دی. سب کہتے علی نے دی. انما یرید اللہ میں بھی نام نہیں بتا رہا، صفت بتا رہا. یہ ہر طرح کی نجاست سے دور رہتے ہیں. جگہ جگہ صفت اظہر ہوتی ہے، صفت علم ہوتی ہے. اب مثال کے طور مجمع میں کسی کو 5 لاکھ دوں اور بولوں حیدرآباد چلے جاؤ، دوں گا نہیں، مثال دے رہا ہوں. حیدرآباد چلے جاؤ اور فلاں آدمی ہے نام علی ہے، اسے جا کے 5 لاکھ دو.
آپ حیدرآباد چلے کر آپ نے اعلان کیا مولانا نے 5 لاکھ دیا، بولا جس کا نام علی ہو سکے تو پورا حیدرآباد جس کا نام علی سارے جمع ہو جائیں گے. لیکن اگر میں صفت بتا دوں نا، وہ علی جس کی شکل ایسی ہو، وہ علی جو سخی ہو، تبھی مولا فرماتے ہیں میرے شیعہ تو ہو، شیعوں والی صفات پیدا کرو. قیامت میں یہ نہیں بولا جائے کہ علی کے شیعہ آئے، وہاں صفات پکاری جائیں گی. وہ شیعہ جو سخی تھا، وہ شیعہ جو نماز پڑھتا تھا، وہ شیعہ جو تہجد گزار تھا مثلا، وہ خاتون جو زینبی تھی، با حیا تھی، با پردہ تھی، یہ صفات جب ہوں گی تو صفات سے پہچانا جاتا ہے. تبھی خدا قرآن میں صفت بتاتا ہے یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. قیامت کے دن ایسے مومنین آئیں گے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا. تو یہ صفت ہے. بڑا آسان ہے اپنی زندگی کے ہدف کو سمجھنا، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم اس کے بجائے کہ تھوڑی زحمت خود کریں، ہم نے سارا برڈن مفتی مولوی ملا ذاکر پہ ڈال دیا. جیسے دین اترا ہے مولویوں کے لیے، قرآن سب کے لیے. گھر اٹھو، قرآن اٹھاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور صرف ترجمہ پڑھو، پھر آیت پہ غور کرو، پھر تھوڑا فکر کرو. اللہ خود تجھے کیا دے گا؟ ہدایت دے گا. اسی طرح سورہ بقرہ میں چلے جائیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، اور ہدایت دیتی ہے کن کو؟ جو صاحب تقوی ہے. مطلب میرے اندر تقوی نہیں، قرآن میرے لیے ہدایت نہیں ہے. بس یا حسین، بس یا حسین، بس یا حسین.